اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رہبر انقلاب امام سید علی خامنائی کی شہادت پر ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف اور تمام اہل ایمان کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ مومنین کرام، گزارش یہ ہے کہ احکام فقہ پہنچانے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم نہایت مشکور ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز، ہمارے علاقے کی معزز شخصیت قبلہ مولانا حاجی زاہد عباس خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو آج ہم ان سے استفادہ کریں گے اور ہم قبلہ سے گزارش کریں گے کہ اجمالاً یہ بیان فرمائیں کہ یہ جو کفارہ ہوتا ہے روزے کا اور قضا، یہ کن کن لوگوں پر ہوتا ہے، قضا بھی اور کفارہ بھی۔ جی شکریہ جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے میں تمام مومنین اور بالاخص وارث زمانہ امام عجل اللہ فرجہ الشریف امام زمان کی بارگاہ اقدس میں سید معظم، اس دور کی عظیم شخصیت آیت اللہ العظمی، شہید راہ حق حضرت علامہ سید علی خامنائی کی شہادت پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ہمارے بھائی نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس دور میں جہاں اخلاقیات کی ضرورت ہے، وہاں فقہ اہل بیت کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں بیان ہی نہیں کیے جاتے۔ ان مسائل میں بہت اہم مسئلہ ہے کہ ماہ رمضان کے مفطرات کیا ہیں اور کون سے ایسے مفطرات ہیں جن کی وجہ سے انسان پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور کون سے ایسے مفطرات ہیں جن کی وجہ سے فقط قضا واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے عمدن کھانا اور پینا، دوسرا عمدن جمع کرنا، تیسرا حالت جنب پر باقی رہنا۔ یعنی یہ ایسے موارد ہیں جن کو اگر انسان اپنی مرضی سے اختیاراً انجام دے تو اس پر روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ مفطرات ایسے ہیں جیسے انسان کیا کرنا، انیمہ کرنا، خدا اور رسول پر عمدن جھوٹ بولنا، حیض و نفاس پر باقی رہنا۔ یہ ایسے مفطرات ہیں جن سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر قضا واجب ہو جاتی ہے، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ فقط پہلے جو 5 مفطرات ہیں ان کو انجام دینے سے انسان پر روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔